السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہر طرف پھیلی ہوئی وبا کرونا وائرس سے ہر بندہ خوف زدہ اور اس وبا پر تبصرہ کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار ہم سنجیدہ ہیں؟ ہمیں اپنی اور اپنے عزیزوں کی جان عزیز ہے؟ ہمیں اس ملک کے باسیوں کا خیال ہے؟ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی فکر ہے؟ انسانیت کی بقا کے لیے ہم ورڈ ہیں؟ یا پھر پہلے کی طرح ہم بس تبصروں میں اور خبروں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے سمجھا؟ کیا ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اس وبا کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اس وبا کے ذریعے ہمیں کیوں جھنجھوڑا جا رہا ہے؟ ناظرین، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک زوردار بارش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور خطاب کیا، اے میرے صحابہ، اس بارش کے ذریعے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے لوگ کافر ہوئے۔ جن کا ریئیکشن اچھا تھا، جنہوں نے خوف زدہ ہونے کے بجائے اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کیا، وہ تو کامیاب ہو گئے، اور جو بس خوف میں اور تبصروں میں اور شرکیہ باتوں میں اور غلط چیزوں سے اس کو ملانے میں لگے رہے، وہ ہار گئے، وہ ناکام ہو گئے۔ ناظرین، یہ وبا تو اس وبا سے، اس بارش سے کہیں زیادہ ہے۔ تو کیا اس کے ذریعے ہمیں کوئی میسج نہیں دیا جا رہا؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے؟ آخر ہمارا رب چاہتا کیا ہے؟ وہ ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہمیں تکلیف میں کیوں ڈال رہا ہے؟ عن النبأ العظیم، خبروں میں اپنا وقت ضائع مت کرو، خوف زدہ مت ہو، تبصروں میں نہ لگے رہو، بلکہ سوچنا ہے عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں سوچو۔ ناظرین، کیا اس وبا کے آنے کے بعد ہم نے اپنی نمازوں میں کوئی بہتری لائی، کوئی بہتری کی؟ کیا ہم نے قرآن کو ٹائم دیا؟ کیا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن میں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ ہم نے کتنا قرآن پڑھا؟ ہم کتنے رب کے قریب ہوئے؟ ہم میڈیا سے کنیکٹڈ ہونے کے بجائے کیا اپنے رب سے کنیکٹڈ ہوئے؟ کیا اپنے رب کے قریب ہوئے؟ اس سے کنیکشن ملایا؟ کیا ہم نے سوچا کہ یہ تو ایک قیامت صغریٰ ہے، ایک چھوٹی سی ہلچل ہے جس میں ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی، اہل و عیال کی فکر پڑ گئی ہے، ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوچا کہ قیامت کے دن کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کیا اس کے لیے، اس دن کی پریشانی کے لیے ہم نے کچھ تیاری کی؟ یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا۔ دنیا میں بڑی فکر ہے کہ اتنے ڈیز کے لیے کچھ جمع کر لو، باہر نہیں نکلنا، گھر میں بھرپور انتظام ہونے چاہیے، کرفیو کا سماں ہے، بالکل یہ کرفیو کیئر فار یو ہے، کرفیو نہیں، کیئر فار یو ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ سوچو، جب جہنم تیار ہوگی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جہنم بھر دی جائے گی، تمہارے پینے کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے ہوگا تو کیا ہوگا؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ اس دن کے فوڈ کے لیے، اس دن کے ڈرنکس کے لیے تم نے کیا ارینجمنٹ کر رکھے ہیں؟ یا تمہاری ساری محنتیں اسی دنیا کے لیے ہیں اور آخرت کے لیے تم نے کوئی پریپریشن نہیں کی؟ حالانکہ یہ تو چھوٹے موٹے امتحان تمہاری تیاری ہوتی ہیں، پریپریشن ہوتی ہے کہ سنبھل جاؤ، اصل امتحان کی تیاری کر لو۔ جس طرح دنیا میں ہمارا کوئی میجر ٹیسٹ ہوتا ہے، اینول ایگزام ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہمارے کتنے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسکول لیول کے، کلاس لیول کے، ہماری تیاری کروائی جاتی ہے بورڈ کے امتحان کے لیے۔ اس بڑے ایگزام کے لیے آپ نے کیا تیاری کی؟ اور اس وبا، اس چھوٹے ٹیسٹ کو آپ نے کس حد تک سیریس لیا؟
قرآن نہ پڑھنے والو، تھام لو اس کتاب کو، سمجھ لو اس کتاب کو، وقت ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہ ملک پاکستان ایک بار تمہیں یاد ہوگا، تمہارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دینے کے بعد ہندوستان سے آزادی حاصل کی اور تمہارے لیے ایک الگ پاکستان بنایا، ہندوستان سے پاکستان۔ آج وقت ہے اپنے اعمال کے ذریعے مسلمانوں اور پاکستانیوں کے لیے کچھ کرو۔ دنیا